السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو 24 گھنٹے کا دن دیا تھا خیر و عافیت سے گزر گیا ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، تو اس کو مطلب کہ دنیا سے بھی جوڑا ہے، اس دنیا کی زندگی سے جوڑ کر ہی اسے آخرت کی طرف آنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی، اس دنیا کے مرحلے سے گزر کر ہی اس نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو یوز کر کے ہی اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کی زندگی کو آخرت تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو زندگی اللہ نے دی تھی اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے، بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ زندگی والی نعمت ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عذاب، وبال، سزا۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے دلوں کے یقین تھوڑے سے خراب ہیں۔ ادروائز میں آپ کو اگر بتا دوں کہ صحابہ کا مزاج تو یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لوگ اللہ رسول کی بات کو سنتے تھے تو بالکل سب کچھ بھول جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ راتیں ان کو چھوٹی لگنے لگ جاتی تھی۔ جب وہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوا کرتے تھے تو اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ اتنی چھوٹی رات بنائی ہے آپ نے کہ میں صحیح سے عبادت بھی نہ کر سکی، 2 رکعت نفل بھی ادا نہ کر سکا۔ یہ تو ان کے دور کے لوگ تھے نا۔ چلیں جی، بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 70 مرتبہ استغفار کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کمنٹ سیکشن آف ہوگا، اور آج تھوڑی سی تعلیم ہوگی، اور تاکہ یہ جو غلط یقین ہمارے اندر گھسا ہوا ہے نا، یقین کیجئے کہ یہ جو ہمارا یہ جو دل ہے اور یہ غلط یقینوں سے، اور بظاہر تو ہم کسی بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن ہمارے دلوں میں ایسے ایسے بت ہیں نا کہ انسان اگر سوچے نا تو اس کا دل اسے کہے کہ ہاں تم یہاں پر غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا کہا ہوتا ہے اور یہ دوسری چیز پر یقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایسے شفا دوں گا، اور یہ جاتا ہے اپنے طریقے اپناتا ہے، اس طرح شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان اعمال پر تمہاری دنیا بناؤں گا، آخرت بھی بناؤں گا، لیکن یہ ایسے اعمال میں لگتا ہے جو سنی سنائی ہو، جو اس کا نفس اسے بتاتا ہے۔ تو یعنی دلوں کا یقین خراب ہے۔ آج ہماری زندگی میں دین اور اسلام کی ہیبت اور وقت کیوں نہیں ہے؟ اس کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ ہم 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سین سے لے کر آخری سین تک اس کی پیار، اس کی باتیں، اور اس کی لڑائیاں، اس کی فائٹس، اس کی ٹیکنالوجی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس جھوٹ کو دیکھنے کے لیے اتنے مطلب کہ بے چین ہو جاتے ہیں، اس جھوٹ کو دیکھ کے اتنا اپنے آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں ریالٹی کی کوئی جگہ باقی ہی نہیں رہی۔ ہم نے اپنے دل کو جھوٹ سے، غیبتوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ایسا گندا کر دیا ہے نا کہ اب یہ گندگی میں ہی خوش رہنے لگ گیا ہے۔ لیکن جب ایک گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، شروع میں زمین کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو صاف ستھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص آتا ہے اپنے گھر کا کوڑا کچرا ادھر پھینکتا ہے، دوسرا شخص جب اسے دیکھتا ہے کہ اس نے تو زمین کے اس ٹکڑے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا، تو یہ بھی اپنے کوڑا کرکٹ اٹھا کر اس جگہ پر آتا ہے۔ تیسرا دیکھتا ہے وہ بھی اٹھا لیتا ہے، چوتھا دیکھتا ہے وہ بھی اٹھا لاتا ہے، پانچواں کرتے وہ زمین کا صاف ستھرا حصہ کیا بن جاتا ہے؟ کوڑا کرکٹ کی جگہ بن جاتی ہے۔ لوگوں میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گند پھینکنے والی جگہ کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ تو سیم چیز ہمارے دلوں کی ہے، سیم حالت ہمارے دلوں کی ہے۔ دل صاف ستھرا تھا، بالکل نیٹ اینڈ کلین تھا، اللہ نے عبادت کے لیے بخشا، معرفت کے لیے بخشا، دل نیک اعمال سے متاثر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا، دل کو بالکل ایک اچھا سا پلیٹ فارم دیا، دل کو سارے جسم کی بادشاہت دی کہ جیسے دل کو رکھو گے تمہارا سارا جسم اس کے حکم کے تابع ہوگا، اسی کے آرڈرز جاری ہوں گے، اور تمہارا ہاتھ بھی وہ کرے گا جو دل میں آئے گا، تمہاری سوچ بھی وہ سوچے گی جو تمہارے دل میں پیدا ہوگی، تمہارے کان بھی وہ سنیں گے جو تمہارا دل چاہے گا، تمہارا زبان بھی وہ بولے گی جو تمہارا دل چاہے گا۔ تو دل تو اللہ نے ایسی ایک چیز دی تھی ہمیں، بہت قیمتی چیز ہے، پریشیس تھنگ ہے، اور ہم نے اسے کیا کر دیا؟ ایک گناہ کیا، اس سے توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کیا، اس سے توبہ نہیں کی، کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ سارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا، گندگی کا ڈھیر بن گیا۔ اب یہ گندگی کا ڈھیر مشکل سے صاف ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گندگی کے ڈھیر بنا دیا ہم نے اپنے دلوں کو، تو اب اس پر اگر کوئی مطلب کہ درخت اگانا چاہے، یا پھر کوئی پلانٹ لگانا چاہے، یا کوئی صحن بنانا چاہے تو مشکل تو ہوتا ہے نا۔ گندگی کے ڈھیر کو صاف کرنا تو مشکل ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یار گندگی کے ڈھیر کے اوپر اپنے لیے ایک گھر بناتا ہوں؟ نہیں سوچتا۔ وہ جب اس جگہ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو یار، دفع کرو۔ اسی طرح ہمارا دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رسول کی بات ہوتی ہے تو یہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، صاف باتیں نہیں چلیں گی۔ اب جن کی عادت مجھے ڈلوائی تھی نا بچپن سے، جوانی سے، اب وہی کرتے رہو بس۔ کیونکہ دلوں کا صاف ہونا، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے پانی سے، تو اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے کہ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے،
تو جیسے کہ کچن صاف کرتے ہو اس کے لیے کپڑا ہوتا ہے، فرش صاف کرتے ہو وائپر ہوتا ہے، ٹاکی ہوتی ہے، پوچھا ہوتا ہے، جھاڑو ہوتا ہے. کہتے ہیں دل کی صفائی کی جو چیز ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی باتیں ہیں، سننا سنانا. میں بولوں گا میرا دل صاف ہوگا، آپ سنیں گے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے نا تو یقین کریں کہ اس کا دل اللہ کے لیے پاگل ہو جائے گا. یقین کریں یہ جو دل اگر ٹھیک ہو گیا نا دل. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا دل میں ایک جو دوسری بڑی بات ہے نا، دنیا کی محبت آ گئی ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت آ بس گئی ہے اس میں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے. چاہے دیندار ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، چاہے غریب ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، امیر ہے اس کو دنیا ملی ہوئی ہے لیکن اس کی مزید یہ کوشش ہے، مزید یہ چاہت ہے، مزید یہ محنت ہے کہ مجھے دنیا اور مل جائے. دنیا 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 دنیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق کی طرف آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، کس کو؟ دنیا کو، تو اسلام کی ہیبت اور وقت یعنی قدر و قیمت ان کے دلوں سے نکل جائے گی. یہ تو پہلا پوائنٹ ہے. کیا کرے گی جب میری امت؟ میں اور آپ کیا کریں گے؟ جب ہمارے گھر والے کیا کریں گے؟ جب ہمارے دوست کیا کریں گے؟ جب ہماری گیدرنگ کیا کریں گے؟ جب ہمارے نیبرز کیا کریں گے؟ جب ہمارے ینگسٹرز کیا کریں گے؟ جب مسلمز کیا کریں گے؟ نان مسلمز کیا کریں گے؟ ایچ اینڈ ایوری مین اینڈ وومن جب کیا کریں گے اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب یہ لوگ دنیا کو ویلیوایبل چیز سمجھنے لگ جائیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن کی محنتیں اور خود کو کھپانا شروع کر دیں گے. جب ایسی کنڈیشن ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اسلام کی ہیبت اور وقت نکال لیں گے، کھینچ لیں گے، انہیں دنیا کے حوالے کر دیا جائے گا. تو آج دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی محبتوں کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہے انسان کے نہیں ہے؟ کاش مجھے یہ لڑکی مل جائے، کاش مجھے یہ لڑکا مل جائے، کاش خوبصورت مل جائے، کاش موٹی مل جائے، کاش اچھی مل جائے، کاش اچھا بولنے والی مل جائے. بھاگ دوڑ ہے نا. اور چاہتے کیا ہے؟ کاش یہ گاڑی آ جائے، کاش یہ بنگلہ مل جائے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طرف صبح آنکھ کھولتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا کی ڈسکشن. باہر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، دنیا کی ڈسکشن، دنیا کا پوچھنا. ہاں بھائی کیسا ہے تو؟ ٹھیک ہوں. کیا حال ہے تیرا؟ ٹھیک ہے. اس کا کیا بنا؟ اس کا کیا بنا؟ یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کرنا تھا تم نے. سارے لوگوں کے دلوں سے جب اسلام کا کانسیپٹ نکل جائے گا تو ہمیں کون اللہ کی طرف بلائے گا؟ اور جو لوگ بچے کچے ہوں گے ان کی ہم سنتے نہیں ہیں. یہ تو ہمارا فیکٹ ہے نا. مین پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو جو ہے نا فل گمراہیوں میں نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو آوارہ نہیں چھوڑتا کہ بس جاؤ اپنی مرضی ہے کرو. نہیں، دنیا کے ہر زمانے میں چلے جاؤ، چاہے قیامت کی ساری نشانیاں ہی واضح کیوں نہ ہو جائے. یہ کان جب تک ان میں سننے کی صلاحیت ہے، یہ آنکھیں جب تک ان میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ دل جب تک اس میں اثر لینے کی صلاحیت ہے. صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ کان جب تک سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ اچھا سن رہے ہیں، برا سن رہے ہیں، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آنکھیں جب تک دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اچھا دیکھ رہی ہیں، برا دیکھ رہی ہیں، صلاحیت ہے. اچھا برا دیکھنا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دل اثر لے رہا کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے اثر لیتا ہے یا آخرت سے اثر لیتا ہے؟ اثر لے رہا ہے. اب دنیا اور آخرت کا ڈیپینڈنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ جب تک یہ چیزیں ہوں گی نا انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے کانوں تک اللہ رسول کی بات پہنچائے گا.